your brain. ویلکم ٹو میک منی ود ایم آر. آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہے. آج کی ویڈیو سے آپ کا برین ضرور ٹرین ہوگا. اگر آپ اس چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں. مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ ڈیسیژن غلط ثابت نہیں ہوگا کیونکہ اس چینل پر برین ٹریننگ ویڈیوز آتی رہتی ہیں. اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی انفارمیٹیو ویڈیو. آج کی زبردست ویڈیو کے ساتھ جو آپ کو لیسن پرووائڈ کیا جائے گا، اگر آپ ان پر عمل کرتے ہیں تو میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی لائف ایک نئے انداز سے گزارنا سٹارٹ کر دیں گے. اسی گاؤں میں ایک مزدور رہتا تھا. وہ مٹی کھودنے کا کام کرتا تھا. کھیتوں سے مٹی کھود کے وہ اینٹوں والے بازار میں جاتا تھا، وہاں مٹی بیچ دیتا تھا جس سے اینٹیں تیار کی جاتی تھی اور وہ مٹی بیچ کے اسی سے اپنا گزر بسر کر رہا تھا. ایک دن ایسے ہی مٹی کھودتے ہوئے اسے ایک چمکیلی چیز ملی جو کہ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی. اس نے سمجھا شاید کوئی چمکتا ہوا پتھر ہے، لیکن اصل میں وہ ایک ہیرا تھی جس کی اسے بالکل بھی پہچان نہیں تھی، جس کی اسے بالکل بھی قدر نہیں تھی، جس کا اسے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ بہت قیمتی ہے. مزدور نے اسے خوبصورت اور چمکتا ہوا سمجھ کے گدھے کے گلے میں ڈال دیا. ایک دن ایسے ہی مزدور مٹی لے کے بازار سے گزر رہا تھا. ایک دکاندار کی نظر گدھے کے گلے پر پڑی. اس دکاندار کو بھی ہیرے کی پہچان، قیمت، قدر کا کوئی بھی آئیڈیا نہیں تھا، لیکن چمکتی ہوئی چیز اسے ذرا پسند آ گئی تھی. دکاندار نے مزدور کو کہا کہ چمکتا ہوا پتھر مجھے دے دو. تھوڑی سی بات چیت ہوئی، بحث ہوئی. اس کے بعد دکاندار نے مزدور سے 20 روپے میں وہ پتھر لے لیا. دکاندار نے وہ چمکتا ہوا پتھر لے کے دکان کے بالکل سامنے ترازو کے درمیان میں رکھ دیا. جو بھی دکان میں آتا تھا اس کی سب سے پہلی نظر ہی اس چمکتے ہوئے پتھر پہ پڑتی تھی. ہر آنے والا گاہک اسے چمکتا ہوا پتھر سمجھ کر اس کی خوبصورتی پر تعریف کرتا تھا، لیکن کوئی بھی اس کی قیمت قدر نہیں جانتا تھا. ایسے ہی دن گزرتے گئے. ایک دن اس کے دکان پر ایک جوہری آیا جو کہ آتے ہی ہیرے کو دیکھ کے پہچان گیا کہ ایک بہت قیمتی ہیرا ہے. اس نے دکاندار سے پوچھا یہ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ دکاندار نے بہت معصومیت سے اسے جواب دیا کہ ایسے ہی ایک مزدور آیا اسے مٹی سے ملا تھا اور میں نے اسے 20 روپے میں خرید لیا ہے. جوہری بہت حیران ہوا کہ 20 روپے میں. پھر اس نے سوچا شاید اسے پہچان نہیں ہے، اسے آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ ایک قیمتی ہیرا ہے. اسی بات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جوہری نے دکاندار سے کہا کہ میں اسے خریدنا چاہتا ہوں، میں تمہیں سے ڈبل پیسے دوں گا. دکاندار منع کرنے لگا، نہیں میں اسے نہیں بیچنا چاہتا. کافی بحث ہونے کے بعد جوہری نے کہا کہ میں تمہیں ڈبل پیسے دیتا ہوں. اگر تم نے یہاں سے 20 روپے میں لیا ہے تو میں تمہیں اس کے ڈبل یعنی کہ 40 روپے دوں گا. اس نے کہا نہیں، اگر تم نے لینا ہے تو میں تمہیں 100 سے کم نہیں دوں گا، میں تمہیں اس کو 100 روپے میں ہی دوں گا. جوہری نے کہا نہیں بھائی، اگر تم نے 20 روپے میں لیا ہے تو 40 نہیں تو 50 تک ٹھیک ہے، 50 سے زیادہ میں تمہیں نہیں دوں گا. کافی بحث کے بعد جوہری میں سوچ میں پڑ گیا. کہنے لگا اگر تم نے 50 میں نہیں دینا تو میں تم سے اسے 70 روپے میں لے لیتا ہوں، اس سے زیادہ میں نہیں دوں گا. دکاندار بھی ضد میں آ گیا. وہ کہتا ہے میں اگر دوں گا تو میں 100 میں ہی دوں گا. جوہری کہنے لگا کہ یہ ایک عام سا انسان ہے، اسے تو اس کی قیمت کا بھی آئیڈیا نہیں ہے. کیوں نہ میں اسے کل آ کے لے جاؤں اور اسے کل میں 70 روپے میں ہی لوں گا، اسے میں 100 روپیز نہیں دوں گا. جوہری ایک کنجوس آدمی تھا. وہ کہنے لگا کہ یہ ایک عام انسان ہے، اسے تو اس کی قیمت کا بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کتنا قیمتی ہے. میں کل آ کے اسے 100 کے بجائے 70 روپے میں لے کے چلا جاؤں گا. وہ ایسے ہی سوچتے سوچتے چلا گیا. ایسے ہی شام میں ایک بزنس مین وہاں سے گزر رہا تھا کہ رستے میں اس کی گاڑی خراب ہوگی. گاڑی کی مرمت کے لیے اسے بازار آنا پڑا. جیسے ہی وہ بازار میں آیا تو اس کی نظر ایک چمکتے ہوئے ہیرے پر پڑی جو کہ دیکھتے ہی اسے پہچان گیا تھا. بزنس مین نے دکاندار سے پوچھا کہ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ دکاندار نے بزنس مین کو ساری بات بتا دی. بزنس مین نے کہا کہ میں اسے خریدنا چاہتا ہوں، تم مجھے اسے کتنے میں بیچو گے؟ دکاندار نے وہی بات کی کہ میں اسے 100 روپے میں ہی بیچوں گا، اس سے کم نہیں بیچوں گا. بزنس مین نے کوئی دوسری بات نہیں کی، 100 روپے اسے دیے اور قیمتی ہیرا لے کے وہاں سے چلا گیا. اگلے دن وہی کنجوس جوہری دکان پر واپس آیا اور سامنے چمکتا ہوا ہیرا نہ دیکھ کے وہ ایک دم سے پریشانی سے دکاندار سے پوچھنے لگا
कि चमकता हुआ पत्थर कहाँ गया है। पूछने पर दुकानदार ने बताया कि शहर से एक अमीर आदमी आया था और मैंने उसे 100 रुपए में बेच दिया है। ये सब सुन के जोहरी सर पकड़ के बैठी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जोहरी दुकानदार पर गुस्से से बोला कि तुम कितने बेवकूफ हो, वो एक चमकता हुआ पत्थर नहीं था, वो एक कीमती हीरा था, तुमने उसे सिर्फ 100 रुपए में बेच दिया। तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, तुम उसे पहचान ही नहीं सके। इतना कीमती और इतना अनमोल हीरा तुमने उसे सिर्फ 100 रुपए में दे दिया, कितने बेवकूफ हो तुम। दुकानदार ने हंसते हुए कहा कि जनाब, असली बेवकूफ तो आप हो। मुझे तो उसकी कीमत का पता ही नहीं था, लेकिन आपको तो उसकी कीमत कदर का पता था ना। आपको तो पता था कि वो एक कीमती हीरा है। मैं तो उसे एक पत्थर समझ रहा था, लेकिन आपको उसकी असल कीमत कदर का पता था। दुकानदार बोला कि इतना कीमती हीरा समझते हुए भी सिर्फ 50 रुपए के लिए तुमने इतनी बहस की, 50 रुपए के लिए तुमने उसको छोड़ दिया। दुकानदार ने कहा, अगर अफसोस करना ही है तो खुद पर करो कि तुमने 50 रुपए के लिए एक कीमती हीरा छोड़ दिया था। वो जोहरी अपनी बेवकूफी पर पछताते हुए सर झुकाते हुए दुकान से बाहर आ गया। दोस्तों, इस लेसन से हमें कीमती सबक जो मिला है वो ये है कि कंजूसी हमें वही करनी चाहिए जहां उसकी जरूरत होती है। अगर हम हर काम में कंजूसी करेंगे तो हम नुकसान उठाएंगे। दूसरा कीमती सबक, अगर आपको जिंदगी में कभी भी कहीं भी कोई मौका मिलता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उसको अवेल जरूर करें, उसको हाथ से नहीं जाने दें। अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी एक दफा मिलती है तो जरूरी नहीं है कि वही अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा से मिले। आपको जिंदगी में कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको अवेल जरूर करें, उसे अपने हाथ से नहीं जाने दें। बाज दफा कुछ लोग ऐसे स्मार्ट बन रहे होते हैं कि वो अपने कीमती मौके जो होते हैं, उन्हें मिल रहे होते हैं, वो ऐसे ही अपने हाथ से जाने देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, अगर आपको कोई काम करना है तो उसमें देर नहीं करें, उस काम को कल में नहीं डालें। आपने सुना होगा कि आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। इससे हमें यही लेसन मिलता है कि अगर हम आज का काम कल पर छोड़ते हैं तो वो कल पर ही रहता है। जिस कल पर हम वो काम छोड़ते हैं तो वो कल कभी नहीं आता है, क्योंकि हम कल का काम, आज का काम कल पर छोड़ते हैं तो कल करते हैं, फिर कहते हैं हम कल करेंगे, तो वो कल कल करते करते वो कल कभी भी नहीं आता है। इसीलिए जो काम करना है उसे आज से ही करें, कल पर नहीं छोड़ें। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी, आपको काफी अच्छा इसमें लेसन मिला होगा। जो भी आपको इसमें समझ में आया हो, जो भी आपको इसमें लेसन अच्छा लगा हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा। तो जिंदगी में रोज कुछ नया सोचो, कुछ नया सीखो और कुछ नया करो। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।